بندہ رب کو دعا بھی کر رہے ہوئے جدی بندہ گلا بھی کر رہے ہوئے ہدے بندہ موہن چ نسوار بھی رکھی ہوئی ہوئے دعا بھی ہاتھ بھی کھلے کیتے وین تے داندا نہیں گلاں فوت کی چلنی پہ ہونیاں بٹیر بھیڑ پے ہونے تتر بھیڑ پے ہونے کتے اسی بھجا رہے ہونے اے دعا ہے کہ مذاق ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ اس کو تو آپ نے کیا کرنا چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، زبردستی کوئی بھی اللہ سے نہیں چھڑا سکتا، کوئی بھی سفارش کسی کی کرو نہیں سکتا۔ ذاتی نام صرف رب کا ایک ہی ہے، ذاتی نام صرف رب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ۔ 2 دن کے اندر اللہ رب العزت نے 7 آسمان بھی بنائے، جتنا بھی نظام شمسی تھا نا، سورج چاند ستارے، یہ اللہ رب العزت کتنے دن میں بنائے؟ 2 دن میں۔ وجہ سے آج ہم بھی دیکھیں نا کتنے مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، چھوٹے بڑے سب مرد عورت سارے مانگ رہے ہیں، نیک بد سارے کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں، لیکن رب کی ناراضگی ایسی ہوئی ہے کہ رب رحمت کی بارش نہیں برسا رہا۔ کہ قرآن کیا ہے؟ بندی کی سفارش کرے گا، لیکن اس کی سفارش کرے گا جس نے عقیدہ اور نظریہ جس کا کیا تھا؟ قرآن کے مطابق تھا۔ اس صورت کا دوسرا دعویٰ تھا کہ اس ساری کائنات کا کارساز متصرف مختار اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، کیونکہ اس نے کائنات میں کوئی اختیار کوئی تصرف کسی کے حوالے نہیں کیا۔ پھر اس دعوے تے یہ پہلی عقلی دلیل دی ہے رب تعالیٰ نے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پالنہار متصرف مختار وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں کیا کیا؟ پیدا کیا۔ سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت اس کی کیا کرتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر کیا تم انکار کرتے ہو اس اللہ کا خلق الارض فی یومین جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ بس یہاں پہ روک دی، آگے چلیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، پھر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت کیا رکھے؟ پہاڑ رکھے اس کے اوپر، وَبَارَكَ فِيهَا پھر اس کے اندر کیا رکھی؟ برکت رکھ دی، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا پھر اس زمین کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خوراک کا انتظام بھی کیا۔ فی 4 ایام، کل دن کتنے ہو گئے؟ 4 دنوں میں کیا ہو گئی؟ زمین تیار ہو گئی۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها، پھر اللہ رب العزت زمین کو 4 دنوں کے اندر درخت و ہر چیز پیدا کرنے کے بعد متوجہ ہوا کس کی طرف؟ آسمان کی طرف۔ وَهِيَ دُخَانٌ، تو وہ کیا تھا؟ ایک دھواں دھار تھا۔ وہ کیا تھا؟ دھواں تھا۔ جس طرح اب صبح کیا ہوتی ہے؟ گرد و دھند جی ہوتی ہے، اسی طرح یہ آسمان نہ چاندی کا ہے، نہ سونے کا ہے، نہ پتھر کا ہے، نہ لکڑی کا ہے، یہ کیا ہے؟ دھواں ہے۔ کیا ہے؟ رب کی قرآن کی آیت دس رہی ہے وَهِيَ دُخَانٌ، وہ ایک کیا تھا؟ دھواں تھا۔ فرمایا قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، زمین و آسمان دونوں کو فرمایا خوشی سے یا تم کیا آؤ نہ خوشی سے آؤ۔ کیا انہوں نے کیا کہا؟ قَالَتَا أَطِعْنَا طَاعِعِينَ، ہم تیری ہی فرما برداری کریں گے۔ کیا؟ ہم تیری ہی کیا کریں گے؟ فرما برداری کریں گے۔ پھر رب نے اس کو کیا کیا؟ دھوئیں کو فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، 2 دن کے اندر اللہ رب العزت نے 7 آسمان بھی بنائے، جتنا بھی نظام شمسی تھا نا، سورج چاند ستارے، یہ اللہ رب العزت کتنے دن میں بنائے؟ 2 دن میں۔ اب زمین و آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں ہو گئی؟ 6 دنوں میں۔ فی 6
ایامن 6 دنوں میں۔ رب تو قادر تھا، رب کیا تھا؟ قادر تھا۔ لفظ کن کہتا یا کچھ بھی نہ کہتا، صرف اس کام کا ارادہ کرتا تو وہ کام کیا ہوتا؟ ہو جاتا، آنے واحد میں کیا ہو جاتا؟ ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ 2 دن کے اندر زمین، پھر 2 دن کے اندر پہاڑ، درخت وغیرہ، یہ سارے چیزیں، پھر کیا سورج، چاند، ستارے، آسمان بنائے۔ لیکن رب نے بنایا اس لیے یہ سمجھایا کہ تاکہ ہر چیز کے اندر میری قدرت اور میرا تصرف اور میرا اختیار ثابت ہو جائے۔ کیا کرے؟ ہر چیز میری دلالت، قدرت کے کرے، دلالت کرے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیت چھوڑی تھی، کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنے والا کیا ہوں؟ میں ہی ہوں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، پھر تم میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رب العالمین، وہی رب ہے جو سارے جہان کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کارساز، متصرف، مختار کل کیا ہوں؟ میں ہی ہوں، کیونکہ زمین و آسمان کی تخلیق میں نے کتنے دنوں میں کی ہے؟ 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہوا، قرار پکڑا عرش پر۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنا کے، ساری کائنات 6 دن میں بنا کے، تو پھر کیا ہوا؟ آسمان اور عرش پر کیا ہوا؟ مستوی ہوا، قرار پکڑیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کنایا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر، حکومت، سلطنت، تصرف اور اختیار کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں چلتا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، صرف ایک آیت نہیں ہے، سورۃ یونس ہے۔ سورۃ یونس کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر کیا ہوا؟ عرش مستوی پر، عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا۔ یدبر الامر، وہی تمام کاموں کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اللہ کے سوا کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں، الا من بعد اذنہ، مگر کل قیامت کے دن سفارش ہوگی اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے۔ قرآن جس طرح کل پرسوں عصر کے وقت ہم نے کیا پڑھی؟ حدیث پڑھی کہ قرآن کیا ہے؟ بندے کی سفارش کرے گا۔ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، لیکن اس کی سفارش کرے گا جس نے عقیدہ اور نظریہ جس کا کیا تھا؟ قرآن کے مطابق تھا۔ پھر حافظ قرآن کیا کرے گا؟ اپنے خاندان کی 10 آدمیوں کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ پھر عالم 70 آدمی کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اسی طرح شہید کرے گا، اور جو شفاعت کبریٰ ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ لیکن کب کریں گے؟ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ان آیات سے مطلق شفاعت کی نفی نہیں ہو رہی کہ شفاعت کا یہ بالکل قائل نہیں، یہاں پہ شفاعت قہری کی نفی ہو رہی ہے، یعنی زبردستی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ اس کو تو آپ نے کیا کرنا؟ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ زبردستی کوئی بھی اللہ سے نہیں چھڑا سکتا، کوئی بھی سفارش کسی کی کر نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رب کی اجازت ہوگی شفاعت کریں گے، شفاعت ہوگی، لیکن رب کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ رب کی اجازت ہوگی کہ فلاں میں حق میں کرو، کیا کرو۔ ہاں، شفاعت کس کے حق میں ہوگی؟ جس تھا تو گناہگار، کیا تھا تو گناہگار، لیکن جس وقت دنیا سے رخصت ہوا نا، اس وقت ایمان کی حالت میں رخصت ہوا۔ کیا؟ ایمان کی حالت میں مومن بندی کی شفاعت ہوگی، کسی مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو پھر
رب تعالیٰ فرماتے ہیں شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی عزت سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ نتیجہ نکل رہا ہے اس دلیل کا، یہی اللہ تمہارا کیا ہے؟ رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کو پکارو، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے کیا کرنا ہے؟ لوٹ کے وجنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ اللہ کے پاس کیا کرنا ہے؟ جانا ہی جانا ہے۔ صرف یہ آیت نہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورت اس کے اندر طٰہٰ کے اندر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے پاک پیغمبر یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ محنت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر نصیحت اس کے لیے ہے یخشیٰ جو ڈرتا ہے رب سے، جو کیا کرتا ہے؟ رب سے ڈرتا ہے، اس کے لیے یہ کیا قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ایک کسی مولوی کا نہیں، کسی پیر کا نہیں، کسی بڑے کا نہیں، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو پستی عطا کر دی اور آسمان کو بلندیاں عطا کر دی، جس نے زمین و آسمان کا جو کیا ہے؟ خالق ہے نا، وہ کیا ہے؟ زمین اس کو کیا ہے؟ نازل کرنے والا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور وہ بڑا مہربان ہے، عرش پر کیا ہوا؟ قائم ہوا۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے کنایہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر تصرف اور اختیار کس کے حوالے میں ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ نے اپنا اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہ علماء جانتے ہیں لہو، آگے جو آیت ہے لہو، یہ لام جارہ ہے، کیا ہے؟ لام جارہ ہے۔ جس وقت شروع کے اندر کیا آ جائے؟ جار مجرور آ جائے تو اس وقت کیا ہوتی ہے؟ حسر پیدا ہوتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس آیت نے آگے آ کے کیا کر دی؟ وضاحت کر دی کہ جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، وما بینہما، اور اس زمین و آسمان کے اندر درمیان میں جو کچھ بھی ہے، وما تحت الثری، اور زمین کے تہہ کے اندر بھی جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کے قبضے، اللہ کے تصرف، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی اختیار اور کوئی تصرف ہو نہیں رکھتا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی صرف مالک، خالق، متصرف، کارساز، کیا مختار نہیں، وہ تو کیا ہے؟ عالم الغیب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عالم الغیب بھی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، آپ چاہیں اونچی آواز سے پکاریں تب بھی سنتا ہے، آپ آہستہ کر کے پکاریں تب بھی سنتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک جو میرے اور آپ کے دل میں بات پیدا نہیں ہوئی، جو بعد میں آنے والا خیال ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ رب کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت اور کوئی پکار اور نظر نیاز کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، جس وقت کوئی ضرورت پڑ جائے نا، اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو اپنے اچھے اچھے ناموں سے پکارو اور اس کو کیا کرو؟ اس کو یاد کرو۔ کیا کرو؟ ذاتی نام صرف رب کا ایک ہی ہے، ذاتی نام صرف رب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ۔ باقی جتنے بھی اس کے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، کیا ہے؟ متصرف ہے، مختار کل ہے، یہ سارے کے سارے اس کے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، قدیر ہے، یہ اس کے کتنے کیا کیا نام ہیں؟ سارے کے سارے اس کے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، فادعوہ بہا، اس کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں۔ فادعوہ بہا، خالصتاً صرف اس کو پکارو، خالصتاً صرف کیا پکارو؟ رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، سمیع کہہ کے پکارو، کیا؟ بصیر کہہ کے پکارو،
قدیر کہہ کے پکارو، اس کے کیا ہیں؟ بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ کیا ہیں؟ بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استویٰ علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر تصرف، مختار، کارساز کون ہے؟ عالم الغیب کلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار یطلبہ خسیسا، پھر رب تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈال دیتا ہے رات کا دن پر، رات نو کتھے دن دوتے کے کرنا ڈال لینا، یطلبہ اسیسا، جو اس دے پیچھے کی کر دی دوڑ دی آ رہی ہے۔ دن چلا گیا، رات آ گئی، دوڑ دی آئی ہے نا، دوڑ دی آئی۔ سورج صبح چڑھیا، پھر چند گھنٹے بعد کیا ہو گیا؟ غروب ہوگا، رات آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ رات آ گئی۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اللہ رب العزت نے دن نو، رات کو، سورج، چاند، ستاروں کو اپنے حکم کا کیا کر دیا؟ فرما بردار کر دیا۔ جس طرح زمین و آسمان کو کہا آپ نے چاہے خوشی سے آئیں نہ خوشی سے آئیں، لیکن انہوں نے کیا؟ ہم آئیں گے قالتا اتینا طائعین، ہم نہ خوشی سے نہیں آئیں گے، ہمیں پیدا کرنے والا تو ہے، ہمارا خالق تو ہے، ہمارا مالک تو ہے، ہم کیسے نہ خوشی سے آئیں؟ ہم تو کیا آئیں گے؟ خوشی سے آئیں گے۔ یہ ایک انسان ہے، یہ کیا ہے؟ ایک انسان ہے جو رب کا کیا ہے؟ نہ شکر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کیا ہے؟ بڑا ہی نہ شکر ہے۔ کیا ہے؟ بڑا ہی نہ شکر ہے۔ بندہ رب کی نافرمانی کرے نا، رب کی بغاوت بندہ کرے نا، تو پھر رب کی نعمتیں کھانا بندہ چھوڑ دے۔ حق تو یہی بنتا ہے نا، حق تو کیا ہے؟ یہی بنتا ہے کہ یار میں اس کی نعمت کھا رہا ہوں، اس کی نعمتوں سے کیا اٹھا رہا ہوں؟ فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ جس نے یہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تمہاری اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں کی ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جس وقت آدمی رب کی نافرمانی کرنے لگے نا، اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے یار میں کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، کتنی نعمتیں کی ہیں۔ تو جس وقت انسان کو چاہیے رب کی نافرمانی کرے تو رب کی نعمتیں استعمال کرنا کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ پھر کھائے بھی اس کا، کھائے بھی اس کا، تو پھر شکوے اسی کی کرے، تو یہ نافرمانیاں کیا کرے؟ اسی کی کرے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ رب نے مشرکین مکہ دی مثال بیان کی تھی، یہ سورۃ اس دے اندر نحل دے اندر رب نے فرمایا مشرکین مکہ ہوتے کیا؟ میں نے مشرکین مکہ کے اوپر میں نے کیا کی؟ بڑی نعمتیں کی۔ کیا کی؟ بڑی نعمتیں کی، اور گھروں کے اندر کیا؟ اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، ہر طرف سے نعمتی تھی۔ لیکن جس وقت فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، جس وقت انہوں نے میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی نا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر قحط مسلط کر دی۔ کیا کر دی؟ پہلے ہر طرف سے من کل مکان، ہر طرف سے نعمتیں، کیا دولت ہی دولت، کیا گھروں کے اندر اطمینان ہی اطمینان، سکون ہی سکون، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، سکون کی زندگی گزار رہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت میری نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کی، پھر کیا کیا؟ میں نے 7 سال کے لیے قحط مسلط کر دی۔ والخوف، پہلے اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، اب میں نے ان کے دلوں کے اوپر کیا؟ دشمن کا خوف طاری کر دیا۔ ربا کیوں کی تئی؟ بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے ان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آج ہم بھی دیکھیں نا، کتنے مہینے ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، چھوٹے بڑے سب مرد عورت سارے مانگ رہے ہیں، نیک بد سارے کیا کر رہے ہیں؟ مانگ رہے ہیں، لیکن رب کی ناراضگی ایسی ہوئی ہے کہ رب رحمت کی بارش نہیں برسا رہا۔ کون کہتا ہے کہ جس کے دل میں آج خوف نہیں، جس کے دل میں آج ڈر نہیں، جس کے گھر میں آج سکون ہے؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ کسی کے گھر میں سکون ہو نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جو کیا ہو؟ بے خوف و خطر ہو۔
اطمینان کی زندگی گزار رہا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے رب کی نعمتیں تو کھائی ہیں لیکن اس کی نعمتوں کو کیا کیا ہے؟ نہ قدری اور نہ شکری کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ نہ شکری کی ہے۔ اگلی آیت کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کے پاس آیا تھا، سچ آیا تھا، فَكَذَّبُوهُ انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا انہیں۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ جو قحط سالی، یہ جو ان کے دلوں میں خوف خطرہ پیدا کیا، ہم نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا تھا۔ میری نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری کی اور میں اللہ کی ذات کے کیا سرایا؟ شریک ٹھہرایا۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ میری فرما بردار ہیں، میرے حکم کے کیا مطابق چل رہی ہیں۔ کبھی دن نے ایسا نہیں کیا کہ جلدی آ گیا ہو، رات پہلے چلی گئی ہو، یہ سورج چاند کے ٹائم میں وقت میں آ جائے، یہ سورج کیا چاند سورج کے وقت میں آ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، اوے غور کرو، سنو، اسی کے لیے کیا ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ذات ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑی ہی بابرکت ذات ہے، وہ پالنے والا ہے سب جہانوں کو۔ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی عبادت کرو، تضرعا و خفیا، اپنے ماتھا ٹیک دو اس کے سامنے، اپنی پیشانی ٹیک دو اس کے سامنے، عاجزی سے، چپکے سے، کیا؟ آہستہ آہستہ۔ کیا؟ وہ تو سنتا ہے نا، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ اعلانیہ بھی سنتا ہے، پوشیدہ بھی سنتا ہے، اخفا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو جانتا ہے۔ کیا؟ ادعوا ربکم تضرعا و خفیا، بندہ رب کو دعا بھی کر رہے ہوئے تے بندہ گلا بھی کر رہے ہوئے، ہدے بندہ موہ چ نسوار بھی رکھی ہوئی ہوئے، دعا بھی ہاتھ بھی کھلے کیتے ہوئے تے دانداں دیاں گلاں فوت کی چلنی پہ ہونیاں، بٹیر بھیڑدے پے ہونے، تتر بھیڑدے پے ہونے، کتے اسی بھجا رہے ہونے ہاں، اے دعا ہے کہ مذاق ہے؟ وضو بھی ساڑا وہنے تا سی پہلے پیشاب کرے نے ہاں تے بعد جوان کے کرے نے ہاں، فوت کی تے وہنے تے اتھے مان کے ہاتھ بھی کھڑے کر دینے ہاں، بلک آج گلہ ان کرانت لوگ کی لگنیاں کوڑیاں لگنیاں کہ اے جی ہاتھ نہیں چاہندے جی، ات دعا دے منکرن، دعا دے ادابن، توجہ ہوئے، کی ہوئے؟ توجہ ہوئے۔ بادشاہ نے دربار میں بندہ کھلوتا ہوئے، کسی افسر نے دربار میں بندہ کھلوتا ہوئے تو بندہ ہاتھ باندھ کے کھلوتا ہونا، کوئی حرکت نہیں کرنا کہ یار اے میں ٹوکے نہ چاہ، کتھے کھلوتا ہاں بھائی، خیال تا کر۔ تے بندہ احکم الحاکمین دے سامنے کھلوتا ہوئے، رب العالمین دے سامنے بندہ کھلوتا ہوئے تے بندہ کی ہوئے؟ بے توجہ ہوئے بندی دی نا۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیا، عاجزی کے ساتھ، چپکے سے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رب کو پکارنا ہے۔ انہو دھاڑ دھاڑ بھی نہیں کرنی، دھاڑ دھاڑ بھی نہیں کرنی۔ رومال چا بندہ سٹے تے اللہ ہو دیا مدہ لیٹا بانچا کرے تے صداواں لاونیاں شروع کر دے وے، کہ کرنا؟ اگلی آیت اندر خود بھی آ رہا، اگلی اس سے آگے آ رہی ہے کہ رب نے اس اندر کے فرمایا چپکے سے، آہستہ آہستہ، انہو لا یحب المعتدین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں رب ان کو پسند نہیں کرتا، جو حد سے بڑھنے والے ہیں رب ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، یغشی اللیل النہار، وہ پردہ ڈالتا ہے رات کا دن پر، یطلبہ حثیثا، جو اس کے پیچھے آتی ہے دوڑتی ہوئی، والشمس والقمر، اور پیدا کیا سورج اور چاند، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ،
فرما بردار اپنے حکم کے، الا سنو، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، والامر، اور حکم دینا، تبارک اللہ، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا۔ ادعو ربکم، پکارو اپنے پروردگار کو، تضرعاً، عاجزی، و خفیہ، اور چپکے سے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔